خوشبو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیدائشی ولی ہیں، مادر زاد ولی ہیں، پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد شریف جامعہ نظامیہ، جو اسلامی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، بہت بڑا اسلامی مدرسہ تھا، ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں آپ نے ظاہری علم بھی حاصل کیا اور باطنی علم میں بھی کمال حاصل کیا، اور حضور غوث اعظم باطنی مسائل کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم و فنون میں بھی اتنے ماہر تھے کہ جب دنیا کے عالم عاجز آ جاتے تو آپ اس مسئلے کا حل فرما دیتے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں جو میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ اس وقت لوگ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے، تو اس نے بھی یہ قسم کھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اب اس نے قسم تو کھا لی، علماء سے پوچھنا شروع کیا اب کون سی عبادت بتائی جائے؟ اگر نماز ہے تو دنیا میں بیک وقت پتہ نہیں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزے سے ہوں گے، درود پڑھ رہے ہوں گے، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، تکبیر پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ ساری عبادات جو رائج ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ اب اسے کون سی عبادت بتائی جائے کہ جس پر یقین ہو کہ اور کوئی نہیں کر رہا؟ تو بڑے بڑے علماء عاجز آ گئے۔ مسئلہ حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی بارگاہ میں چلا گیا، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ کوئی مشکل بات نہیں، اس بندے سے کہو کہ کعبۃ اللہ چلا جائے، مکہ مکرمہ چلا جائے، کعبۃ اللہ حاضر ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے طواف بند کروا دے اور اکیلا ہی طواف کر لے، دنیا میں نہ کوئی دوسرا کعبہ ہے اور نہ کوئی طواف کر رہا ہوگا، تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی زوجہ طلاق سے بچ جائے گی۔ تو لوگ حیران رہ گئے کہ حضور غوث اعظم نے اتنا پیچیدہ مسئلہ جس سے علماء عاجز ہیں فوراً بیان فرما دیا، مسئلے کا حل دے دیا۔ یہ ہمارے 11ویں والے پیر غوث اعظم کا علم ہے۔ تو یہ نہیں آج جس طرح لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں یہ اور رستہ ہے وہ اور رستہ ہے، نہ یہی راستہ ہے جو مدینے جا رہا ہے۔ جتنے بھی صوفی بزرگ ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، وہ عالم ہیں۔ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے اور عالم کے لیے ولی ہونا شرط نہیں۔ عالم ہو ولی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ولی کامل ہو تو اس کا عالم ہونا، بے شک جس بھی انداز سے اس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، علم اس کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سیوریاں دی کرے عبادت تے اللہ کولوں روے بیگانہ ہو۔ عبادت کرنے سے، ریاضت کرنے سے، مجاہدات کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے، اور علم کی شان و عظمت قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے، احادیث طیبہ بھی بھری پڑی ہیں، اور بزرگان دین نے ظاہری و باطنی علوم و فنون حاصل کیے، پھر عبادات و مجاہدات ریاضات کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرما دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی علم دین سے پیار عطا فرمائے، اور پوری زندگی علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔